ورفعنا لک ذکرک، قرآن مجید میں جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ حضرت محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان بہت بڑھائی، بہت زیادہ اپنے نبی کا مقام بنایا، جن کے ہم امتی ہیں۔ حضور پر دیکھا جائے تو روزانہ کئی ہزار فرشتے میرے نبی کریم کے دربار پر آتے ہیں، روضہ انور پر آ کے درود و سلام پڑھ جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں۔ یہ اللہ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر رہا ہے۔ پھر روزانہ فرشتے آتے ہیں، 70,000 فرشتے روزانہ صبح شام آتے ہیں، میرے نبی پر درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے روضہ انور پر آ کے درود پاک پڑھتے ہیں اور پھر جاتے ہیں۔ دیکھا جائے اس جہان میں کئی دیوانے حضور کے، حضور سے محبت کرنے والے حضور پر درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، حضور کے امتی۔ محفلوں میں سلام ہوتا ہے، سلام پہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، یہاں تک جب نماز پڑھی جاتی ہے تو نماز میں بھی حضور پر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تو اپنے محبوب کا ذکر بلند کر رہا ہے، ذکر تو بڑھتا ہی جانا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے، کم نہیں ہوگا۔ نماز پڑھتے ہیں، اتحیات بیٹھتے ہیں، وہاں پہ درود پاک ہم اپنے نبی پر پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے محبوب کو کہہ دیا، محبوب ہم نے تو آپ کا ذکر، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ورفعنا لک ذکرک۔ میں یہاں پر ایک بات سمجھاتا چلوں، سنتے جائیں۔ فرشتے بھی میرے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، انسان بھی حضور کا ذکر کر رہے ہیں، امتی حضور کا ذکر کر رہے ہیں، جنات بھی کر رہے ہیں، نباتات بھی کر رہے ہیں، حیوانات بھی کر رہے ہیں۔ کئی ایسے مقامات جو میرے نبی چیزیں ہیں جو میرے نبی پر درود پاک پڑھتی ہیں۔ جیسے آپ نے سنا پہاڑ، وہ پتھر بھی درود پاک پڑھتے ہیں حضور پر، وہ درخت بھی درود پاک بھیجتے ہیں، وہ حشرات بھی حضور پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ کئی آپ نے واقعات سنے۔ اب ایک میں آپ کو نقطہ بیان کرتا چلوں، بڑے غور سے سنیے گا کہ جتنے بھی فرشتے ہیں میرے نبی کی شان کی تعریف کرتے رہے، میرے نبی کا مقام بیان کرتے رہے، تعریف کرتے رہے، ذکر کرتے رہے۔ جتنے بھی فرشتے مل جائیں تعریفیں کرتے رہیں، جتنے بھی انسان مل جائیں اللہ کے محبوب کی شان بیان کرتے رہیں، جتنے بھی نباتات، جنات مل کر، ساری کائنات مل کر میرے نبی کریم کی تعریف کرتی رہے، لیکن اس کے برعکس اللہ اپنے محبوب کی شان میں ایک آیت بھی اتار دینا تو ہم سب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم سب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ رب اگر اپنے محبوب کی شان میں ایک آیت بھی اتار دے تو اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ چاہے ہم انسان، جتنے بھی انسان کائنات کے ہیں، جتنے بھی فرشتے ہیں، جتنے بھی نبی کی تعریف کرتے رہے اللہ کے محبوب کی، لیکن رب اپنے محبوب کی شان میں ایک آیت بھی اتار دے تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تو آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ میں مثال دیتا چلتا ہوں، مثال ایک سمجھ جائیے نا کہ ایک آدمی ہے، مثال کے طور پر یہاں پر ایک دہاڑی دار بندہ ہے، وہ میرے پاس ہے، جا کے کہے جی قاری صاحب میں آپ کو 1,00,000 روپیہ دوں گا کل آ کر۔ دہاڑی دار بندہ ہو، غریب ہو، مجھے پتہ ہو، تو میں اس کی بات کی اتنی فوقیت نہیں دوں گا۔ میں کہوں گا یار دیہڑی دار بندہ، اس نے مجھے کہاں دینا ہے 1,00,000 روپیہ، ہیں کہاں دے گا؟ اب ایک مجھے پتہ ہے علاقے کا چودھری ہے، ٹھیک ہے، اب بات وزن کی ہے نا، ایک علاقے کا چودھری میرے پاس آئے اور آ کے کہے گا جی قاری صاحب کل میں آپ کو 2,00,000 روپیہ دوں گا، آپ آئیے گا، اتنے بجے آئیے گا، میں آپ کو 2,00,000 روپیہ دوں گا۔ میں کیا کل میں ٹائم پر ہی اس کے گھر پر پہنچ جاؤں گا۔ یہ ایسے ہی ہے نا، کیونکہ وہ چودھری ہے، پتہ ہے کہ جی اس نے جو بات کی ہے اس کا وزن ہے بات کرنے کا۔ وہ چودھری ہے، وہ 2,00,000 دے سکتا ہے، لیکن ایک دہاڑی دار بندے نے 1,00,000 روپیہ کہاں مجھے لا کے دینا ہے؟ کیوں کہ چودھری کا مقام ہے، ایک اس کو امیر ہے، پتہ ہے جی وہ پیسے دے سکتا ہے۔ اسی طرح حضرات محترم ہماری یہ تعریفیں، ہم لوگ ادنا ہیں، ہم لوگ حقیر ہیں، ہم جتنی بھی اپنے نبی کی تعریفیں کرتے رہے، لیکن وہ رب جب اپنے محبوب کی شان میں ایک آیت بھی اتارتا ہے، تعریف بھی اتارتا ہے، تو وہ مقام رکھتا ہے آیت، وہ شان، وہ
عظمت جو ہے اس کے برابر ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے، ایک آیت کے برابر بھی۔ ذکر بلند کیا، کب سے ذکر میرے نبی کا ہو رہا ہے، کب حضور کی آمد سے پہلے بھی ذکر ہو رہا تھا۔ جو میرے نبی کریم کا ذکر تعریف کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فضل فرماتا تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دور تھا، ایک آدمی تھا آپ کے دور میں، تو بدکار تھا، برا سمجھا جاتا تھا، تو اس کو نا جب وہ فوت ہوا نا تو کیا ہوا، لوگوں نے اس کو نا دفنانے کی بجائے روڑی پر پھینک دیا، روڑی پر پھینک دیا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ رب کی بارگاہ میں کوہ طور پر بات کرنے کے لیے آئے نا، تو رب نے فرمایا موسیٰ ہم کلام بعد میں ہوں گے، ایسے کر فلاں جگہ پر جا، وہاں پر روڑی پر میرا بندہ مڑا فوت ہو گیا ہے، اس کو جا کے نہلا کفن دے اور اس کو دفنا کرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے تو دیکھا ہے کہ روڑی تھی، اس کے جگہ پر تھی، وہاں پر ایک بندہ مرا ہوا تھا۔ آپ اٹھانے لگے تو لوگ اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے یا حضرت یہ تو بڑا گناہ گار ہے، یہ تو بدکار ہے، برا ہے، اس لیے تو ہم نے یہ مرا ہم نے پھینک دیا، تو آپ اٹھا رہے ہیں اس کو؟ تو آپ نے فرمایا مجھے رب کا فرمان آیا ہے۔ آپ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اٹھایا، اس کو خود غسل دیا، اس کو کفن دیا اور خود دفنا دیا، اللہ کا نبی دفنا رہا ہے۔ تو دفنا کے جب رب کی بارگاہ میں آئے، عرض کی مولا یہ کیا معاملہ ہے، وہ گناہ گار تھا، لوگوں نے اس کو پھینک دیا تھا، تو یہ ماجرا کیا ہے؟ تو میں جو دفنا کر آیا ہوں، میں جو کفن دے کر آیا ہوں، اس کو نہلایا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ کلیم اللہ اے موسیٰ بات یہ ہے کہ جب یہ تیری کتاب کھولتا تھا اس میں میرے نبی محمد کا نام جب آتا تھا، محبوب کا، تو اس کو یہ بوسہ لیتا تھا، بوسہ لیا کرتا تھا۔ تو جب یہ بوسہ لیتا تھا بس وہ مجھے اس کی ادا پسند تھی کہ یہ میرے محبوب کے نام کو چومتا ہے، اس لیے اس کا میں نے مقام بڑھا دیا ہے۔ تو حضرت محترم یہ میرے نبی کا مقام